بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ محمد۔ پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو ناہید احمد جیلانی کا سلام۔ ناظرین، آپ کو جیلانی جی یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پر خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت باخیریت ہوں گے، خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی۔ ناظرین کرام، اپنی گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے تمام خواتین و حضرات سے یہ گزارش ہے جو ہمارے چینل پہ بھی نئے ہیں وہ جیلانی جی چینل سبسکرائب فرما لیں تاکہ روزانہ آپ تک ہماری نئی ویڈیوز آسانی کے ساتھ پہنچ سکیں۔ بلا تاخیر اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ عمران خان کا اڈیالہ جیل سے تگڑا بیان آ گیا اور بشرا بی بی نے جسٹس عامر فاروق کو چکرا کے رکھ دیا۔ سلیکشن ہو گئی، الیکشن ابھی باقی ہے، عوامی فیصلہ آ گیا۔ ان تمام ایشوز پہ میں نے بات کرنی ہے۔ ناظرین اکرام، سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ ایک طرف تو پیپلز پارٹی کی قیادت جو ہے تمام اپنے جلسے جلوسوں میں نون لیگ پر تنقید کرتے ہی جا رہے ہیں اور جتنے بھی اپنے تیر ہیں وہ اس وقت نون لیگ پر برسانا شروع ہو گئے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی والے۔ دوسری جانب اگر نون لیگ کو دیکھیں تو نون لیگ نے اپنے گھر سے باہر نکل کر اپنے گھر میں دیکھا کہ ان کے ہاتھ کچھ نہیں آ رہا۔ انہوں نے پنجاب سے باہر کا دورہ شروع کر دیا، جس طرح ایم کیو ایم کو ساتھ ملانے کے لیے ان کے ترلے منتیں کیں اور سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا اعلان کر دیا۔ اسی طرح پھر تمام شریف برادران، تمام شریف خاندان بلوچستان پہنچا اور باب پارٹی کو اپنے پارٹی میں شامل کر لیا۔ اب مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ بھی رابطے میں ہیں، تو ساتھ ساتھ یہ بھی ذرائع خبریں دے رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون کے جو صدر ہیں میاں محمد نواز شریف صاحب، انہوں نے باقاعدہ سابق صدر آصف علی زرداری صاحب کو بھی فون کر دیا ہے اور ان سے بھی وقت مانگ لیا اور ان کی ملاقات کا وقت طے پا چکا ہے۔ اب دیکھیں وہ ملاقات کب ہوتی ہے اور سر عام ہوتی ہے یا خفیہ ہوتی ہے، یہ ایک علیحدہ بحث ہے۔ بہرحال دونوں کے درمیان ٹیلی فون گفتگو ہو چکی ہے۔ تو ناظرین اکرام، ایک طرف اگر دیکھیں تو پیپلز پارٹی ان پہ تنقید کرتی ہی جا رہی ہے اور ان پہ اپنے تیر اندازی بھرپور طریقے سے اپنے الیکشن کمپین میں کر رہی ہے، لیکن دوسری جانب یہ جب اطلاعات آ رہی ہیں تو وجہ کیا ہے؟ وجہ ناظرین اکرام ساری کی ساری یہ ہے کہ نون لیگ کو اس چیز کا اندازہ ہو چکا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب آئے تھے وزیر اعظم پاکستان بننے کے لیے نہیں بلکہ بن کے آئے تھے، جس طرح کا ان کو پروٹوکول دیا گیا۔ لیکن جیسے ہی انہوں نے جلسہ کیا اس کے بعد جو جتنے بھی سروے آ رہے ہیں ان کو اب یہ اطلاع پہنچ چکی ہے کہ کوئی ہمارا چارہ چل نہیں رہا کہ ہم عمران خان صاحب کی مقبولیت کو کم کر سکیں یا اس کے ووٹرز کو توڑ سکیں۔ اس کے جتنے بھی رہنما ہیں ان کو تو ہم توڑنے میں مصروف ہیں، توڑ رہے ہیں، لیکن اس کا ووٹر نہیں ٹوٹ رہا بلکہ ٹوٹنے کی بجائے وہ بڑھتے ہی جا رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب نے اب ایلفی پکڑی اور دوسری پارٹیوں کے پاس چلے گئے، اپنی پارٹی کے ساتھ ان کو لگانے کے لیے ایلفی کا استعمال کر رہے ہیں۔ یہ وجہ ہے کہ پی ڈی ایم دوبارہ پھر جڑنے جا رہی ہے۔ وجہ کیا ہے کہ سامنے جو پاکستان تحریک انصاف ہے اور پاکستان تحریک انصاف کا چیئرمین ہے جو جیل میں ڈٹ کے بیٹھا ہوا ہے، اس کی مقبولیت بڑھتی جا رہی ہے، ووٹر اس کا جو ہے بڑھتا جا رہا ہے، کم ہونے کا نام نہیں لے رہا۔ تو انہوں نے پھر یہی سوچا، یہی سمجھا کہ بہتر یہی ہے کہ مل کر ہم چلو ایک دوسرے پہ الیکشن کمپین میں ایک دوسرے پر تیر اندازی کرتے رہیں، دوستانہ میچ کھیلیں، اس کے بعد دوبارہ ہم جس طرح پی ڈی ایم کی حکومت بنی تھی ویسی یہ حکومت بنائیں۔ لیکن ناظرین اکرام، یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر انہی کی حکومت دوبارہ بنانی تھی، انہی کو ہمارے سروں پہ مسلط رکھنا تھا، تو پھر انہی کو رہنے دیتے، نگران حکومت لانے کی ضرورت نہیں تھی۔
یا نیا الیکشن کروانے کی کون سی ضرورت ہے؟ بھلا پاکستانی قوم پہلے ہی قرضوں میں دبی ہوئی ہے، اور اس مقروض قوم کو مزید الیکشن پہ پیسے ضائع کر کے مزید مقروض رکھنا کوئی سبب اچھا دکھائی نہیں دے رہا۔ اس قرضے تلے دبی ہوئی قوم کو مزید قرضوں کے بوجھ تلے دبانے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا ضرورت تھی الیکشن کی؟ الیکشن کروائیں گے، خرچے ہوں گے، قتل و غارت ہوگی، تو بہتر تھا اگر اسی پی ڈی ایم کی حکومت دوبارہ آنی ہے، ہم پہ مسلط کرنی ہے، تو وہی چلتی رہنے دینی چاہیے تھی۔ ویسے بھی آئین اور قانون پاکستان میں رہا کب ہے؟ آئین اور قانون کا تو قتل ہو چکا ہے، تو اسی کو چلتے رہنے دینا چاہیے تھا۔ تو ناظرین اکرام، ایک طرف تو یہ ساری ایلفی لگ رہی ہے دوبارہ، دوسری جانب ناظرین اکرام سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کی زوجہ محترمہ بشرا بی بی نے انتظار پنجوتا جو وکیل ہیں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب کے، ان کے ساتھ وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کی عدالت میں پیش ہوئیں۔ انہوں نے کہا کہ میں خان صاحب کے ساتھ ملاقات کے لیے تشریف لے گئی تھی۔ خان صاحب نے یہ استدعا کی ہے کہ آپ ہمارے کیسوں کو نہ سنیں، ہمارے کیسوں کی سماعت آپ نہ کریں، آپ کسی اور بینچ میں ہمارے تمام کیس جو ہیں وہ شفٹ کر دیں۔ تو انہوں نے انتظار پنجوتا صاحب کے ساتھ یہ استدعا کی۔ تو جو چیف جسٹس عامر فاروق صاحب ہیں، انہوں نے کہا کہ کیا آپ عذر رکھتی ہیں، کیا آپ کا اس میں کیا عذر ہے کہ جس کی وجہ سے آپ اعتراض کیا آپ کا کہ آپ یہ چاہتے ہیں یا خان صاحب یہ چاہتے ہیں کہ میں آپ کے کیس نہ سنوں؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ نے جتنے بھی ہمارے فیصلے کیے ہیں، آپ کے فیصلے سارے کے سارے ایک جیسے ہیں اور ہمارے خلاف آئے ہیں، لہٰذا آپ مہربانی فرمائیں کہ کیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں اور کوئی بھی جج حضرات نہیں ہے، کیا اور کوئی بھی بینچ نہیں بن سکتا؟ تو انہوں نے پھر کیا کہا کہ آپ کا یہ اعتراض کوئی معقول نہیں، لہٰذا میں کیا کروں گا کہ میں جو جتنی بھی بار ایسوسیشن ہیں ان سے مشورہ لوں گا کہ کیا ان کو نوٹس جاری کروں گا، ان سے مشورہ لوں گا کہ کیا مجھے اس کیس سے علیحدہ ہو جانا چاہیے۔ اگر انہوں نے کہا تو میں اس آپ کے تمام کیسوں سے، خان صاحب کے کیسوں سے علیحدہ ہو جاؤں گا، اگر انہوں نے کہا نہیں تو پھر میں یہ کیس سنتا رہوں گا۔ تو ناظرین اکرام، یہاں سوال یہ بنتا ہے کہ کوئی بھی عام آدمی اگر کسی جج پہ وہ اعتراض کرتا ہے کہ یہ جج صاحب میرے کیس کو نہ سماعت فرمائیں، ان کے ساتھ میری کو کلیش ہے یا ان کے فیصلے میرے خلاف آتے ہیں، تو یہ اصول ہے، تمام جتنے بھی ممالک ہیں وہاں کی جو عدلیہ ہے وہاں یہ اصول ہے کہ وہ جسٹس صاحب خود کو علیحدہ کر لیتے ہیں اس کیس سے کہ اس فلاں کلائنٹ نے اعتراض کر دیا، لہذا میں اس کا کیس نہیں سنوں گا۔ لیکن یہاں چیف جسٹس عامر فاروق صاحب باضد ہیں کہ خان صاحب کے تمام کیسوں کو میں نہیں سماعت کرنا اور میں نہیں فیصلے دینے، اور فیصلے ان کے جس طرح کے ہو رہے ہیں پورے پاکستان کی آپ پوری دنیا جانتی ہے۔ تو ناظرین اکرام، انہوں نے یہ آگے سے جواب دیا ہے، تو بشرا بی بی نے تو چکرا کے رکھ دیا آج چیف جسٹس اسلام آباد ہائی۔ دوسری جانب ناظرین اکرام، سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اڈیالہ جیل سے اپنی بہنوں کے ہاتھ یہ پیغام بھیج دیا اپنی قوم کے نام اور ان تمام قوتوں کے نام جو یہ چاہتے ہیں کہ خان صاحب کو سزا مل جائے یا خان صاحب باہر چلے جائیں، ان کو ڈیل دینے کی کوشش کی جنہوں نے۔ تو خان صاحب نے بڑا پیغام دے دیا ہے، کیونکہ اب آخری زور جو ہے وہ لگایا جا رہا ہے کہ کس طریقے سے خان صاحب کو ڈرایا جائے، دھمکایا جائے، یہاں تک کہ آپ کی بہنوں کو گرفتار کر لیا جائے گا، آپ کی زوجہ محترمہ کو گرفتار کر لیا جائے گا، جو انہوں نے کرنا ہی کرنا ہے، جس طرح کے حالات ہیں کہ خان صاحب کی زوجہ محترمہ بشرا بی بی کو گرفتار ہر حال میں کرنا ہی ہے۔ تو خان صاحب نے تمام ان کی دھمکیاں، تمام جو انہوں نے طریقے اپنائے خان صاحب کو ڈرانے کے لیے، انہوں نے بڑا تگڑا پیغام دے دیا ہے کہ جو کچھ کرنا ہے جس نے وہ کر لے، جتنے مرضی جھوٹے مقدمات مجھ پہ بنا لیں، یہ مقدمات تمام کے تمام اپنی موت مر جائیں گے۔ میں پاکستانی ہوں، پاکستان میں رہوں گا، جیل میں جتنی دیر چاہے آپ رکھ سکتے ہیں، چاہے مجھے سزائے موت دے دیں، میں جیل میں مر جاؤں گا، لیکن اپنے ملک پاکستان کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا۔ تو ناظرین اکرام، یہ بہت تگڑا بیان دے دیا خان صاحب نے کہ جو کرنا ہے
سو کر لو، میں یہاں پہ ہوں، یہاں پہ رہوں گا، مر جاؤں گا، لیکن اپنے ملک کو چھوڑ کے بھاگوں گا نہیں، نواز شریف کی طرح۔ تو ناظرین کرام، یہ خان صاحب کا تگڑا بیان جب سنتے ہیں اس کے کارکنان تو ان کے حوصلے بلند ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ چارسدہ میں کل آپ نے دیکھا کہ لوگوں نے، پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان نے خوف کے بتوں کو توڑ دیا اور نکل آئے، جم غفیر آ گیا نکل کے، اب خوف کے بت توڑ رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف والے۔ تو ناظرین کرام، ایک طرف تو میاں نواز شریف صاحب اپنے آپ کو، ان کی پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ نواز شریف صاحب ہی اگلے وزیر اعظم ہوں گے، یعنی سلیکٹڈ وزیر اعظم ہوں گے، سلیکٹ کر چکی ہے نون لیگ پہلے ہی کہ ہمارے میاں صاحب ہی وزیر اعظم ہوں گے۔ لیکن دوسری جانب اگر دیکھیں تو عوام نے فیصلہ اپنا سنا دیا ہے کہ ہم پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کو ہی وزیر اعظم بنائیں گے۔ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ ملے نہ ملے، ہمیں صرف بیٹ کا نشان ملنا چاہیے، باقی ہم جانے ہمارا کام جانے۔ تو ناظرین کرام، وزیر اعظم تو اسی نے بننا ہے جس کو پاکستان کی عوام نے ووٹ دینے ہیں، ٹھپے لگانے ہیں، اسی نے وزیر اعظم بننا ہے۔ اگر وزیر اعظم بننا اتنا آسان ہوتا کہ میاں صاحب اپنے آپ کو وزیر اعظم بنتا ہوا دیکھ رہے ہوتے تو پھر انہیں کون سی پریشانی تھی کہ کبھی کسی کے در پہ جا رہے ہیں، جھک رہے ہیں، کبھی کسی کے سامنے جھک رہے ہیں کہ ہماری پارٹی میں شمولیت اختیار کر لیں یا ہمارے ساتھ اتحاد کر لیں۔ ان کو صاف نظر آ رہا ہے کہ آئندہ آنے والا الیکشن جو ہے وہ مسلم لیگ نون کی موت کا سبب بنے گا۔ تو ناظرین کرام، عوام نے فیصلہ سنا دیا ہے کہ اگلا وزیر اعظم، سابق وزیر اعظم عمران خان ہی ہوں گے۔ تو ناظرین کرام، آج تک کے لیے اتنا ہی، دوبارہ نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے اور اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔